الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے. ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا، ان کا سدھر جانا ساری قوم کو ترقیات کے زینے تک پہنچاتا، بلکہ اوپر تک پہنچاتا. اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ الگ سوال ہوگا. لا تزول قدم عبد، قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، حتی یسأل عن اربع، جب تک وہ 4 باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دے گا. عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں خرچ کی، یہ پہلا سوال، زندگی کہاں خرچ کی، یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال. پھر دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جب زندگی کا سوال کیا تو جوانی تو اس میں آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا. تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے. پھر عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا. ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد. جو اللہ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. اس نے مال بنانا ہے، جہاں سے مرضی بنائے، جیسے مرضی بنائے. لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، وہ کمانے میں بھی پابند ہے، خرچ کرنے میں بھی پابند ہے. اور پھر سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل بہ، جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا. یہ چاروں بڑے ہیبت ناک اور خوفناک سوال ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے. اچھا، مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، میں نے بھی 12 سال تو گزارے. پرائمری اپنے گاؤں میں کی، میٹرک سینٹرل ماڈل سکول میں کیا، پھر ایف ایس سی گورنمنٹ کالج، پھر لاہور میں اللہ نے لاہور میں ہی رکھا، لاہور میں گیا. یہ ایسی محفلیں ہمیں نہیں ملتی تھیں، نہ اس وقت اس کا رواج تھا. مجھے یاد نہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں کسی کی داڑھی ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام اللہ نے اسے ذریعہ بنایا میرے تبلیغ میں لگنے کا. بس پورے کالج میں صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی، اور ایک لڑکے کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا. شاید کوئی ایک آدھ ہو، مجھے وہ بہت پرانی بات ہے، لیکن میری یادداشت میں مجھے اس کے علاوہ کوئی داڑھی والا نہیں تھا. اور اقبال ہاسٹل کے درمیان ایک لان تھا، ایسے لان. تو میں وہاں برآمدے میں کھڑے ہو کے دیکھتا تھا
3 سے زیادہ لڑکے نماز پڑھنے والے کبھی نہیں میں نے دیکھی، وہ بھی انفرادی، ایک پرانی سی پھٹی ہوئی، مجھے یاد نہیں میں نے وہاں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے آنکھوں سے جو دیکھا 3-4 لڑکے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے انفرادی طور پر۔ لیکن جہاں برائی کا گراف اوپر گیا ہے، اچھائی کا بھی اوپر جا رہا ہے۔ میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں، وہاں بھی بچوں نے کانفرنس کی تھی اسلامک، جیسے ابھی مجھے کوئی اوکھا سا نام بتایا، تمہارے کیا نام بتایا؟ پیسفل قرآنک ریوائیول، تھوڑا جا اور لمبا کر دو نا، چلو PQRS یہ ٹھیک، ان کی بھی ہے SIR ISR، تو SIR 15,000 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ان کے اس کانفرنس میں، 15,000، اور آپ تو مفت بیٹھے ہو۔ $60 ٹکٹ تھا پر پرسن، کیونکہ وہ ہال کرائے پر تھا، تو اس کا کرایہ انہوں نے ان کے، وہ تو سب نوجوان بچے اسٹوڈنٹ تھے، کہاں سے دیتے، تو ہر سال کرواتے ہیں، $60 کا ٹکٹ بیچتے ہیں، اس سے کرایہ نکالتے ہیں، اور پھر بھی کرسیاں فل۔ میں سارا ایسے شروع سے آخر سے چلا اور ایسے آگے تک گیا، سب بھرا، جیسے ایک رو اس میں سب لڑکیاں، پھر ادھر تیسری رو اس میں سب لڑکے، اور درمیان والی رو میں فیملیز، کہ صرف اسٹوڈنٹ نہیں آتے، اور لوگ بھی اب امریکہ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، افریقہ سے آتے ہیں۔ تو میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اور یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ اپنے دین کا کلمہ بلند کرے گا انشاءاللہ۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہتا ہے، رات کتنی ہی لمبی ہو سورج ضرور نکلتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور وہاں جو چوتھی جنریشن ہے، چوتھی جنریشن وہ مسجد کو آ رہی ہے، یہ باعث حیرت، اور 10-15 ہزار کا مجمع ہوگا خواتین کا، اس میں شاید کوئی 100 ہوں گی اسکارف کے بغیر، باقی سب پورے اسکارف کے ساتھ، پورے اسکارف کے ساتھ۔ تو خیر بہت ایمان تازہ ہوا، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، آپ کی سوسائٹی کو بھی ہمت دے، جب آپ بھی کوئی کانفرنس کرو تو صرف آپ کالج کے نہ ہو، سارے فیصل آباد کے بچے اکٹھے ہو جائیں، ایسا اللہ آپ کو جذبہ دے، ایسا جنون دے۔ چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے۔ ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل، نہ سمت، نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت، جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا، اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے۔ جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔ تو ہم آزاد نہیں بچوں کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں، ہم آزاد نہیں۔
ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ، تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے۔ 1 سال میں، جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ آپ ڈاکٹر بنو، اللہ کرے بنو، اچھے ڈاکٹر بنو، لوگوں کی خدمت کرو۔ ڈاکٹری تو بہت عظیم پیشہ ہے، صرف کسی کو پوچھنے چلے جاؤ نا، پوچھنے بیمار کو، تو صبح پوچھنے گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو چلا جائے پوچھنے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میرا حال نہ پوچھا۔ کیا عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا، تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی الفلان مرض، تو یہ پتہ تو چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے۔ اور فلاں میں مسلم اور کافر کی قید نہیں، اچھے اور برے کی قید نہیں، پردہ دار اور بے پرد کی قید نہیں، متقی اور فاسق کی قید نہیں، فلاں میرا ایک بندہ وہ بیمار ہوا تھا، تمہیں پتہ بھی چلا تھا، تم پھر بھی پوچھنے نہیں گئے تھے۔ لو عدتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو یہ ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، جب کسی کا علاج کر رہے ہیں اور کسی کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ اس کو صحت دے دے، شفا دے دے، تو کتنا اونچا مقام ہوگا، بشرطے کہ آپ اغوا نہ ہو جائیں میڈیکل ریپس کے ہاتھوں، تو کتنی زبردست خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی کینیڈا تھا تو پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں وہاں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان کے سامنے ایک ایسی چھوٹی سی پینسل پڑی تھی، تو یوں پینسل اٹھا کے مجھے دکھائی، یوں کر کہنے لگے مولانا یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ پینسل میں دکھا کے کہنے لگے، جو میرے خیال میں 10 پینی کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 50 کے، اگر یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ تو خیر بہرحال برائیوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اچھائیوں کو ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک ہمدرد ڈاکٹر بنتے ہیں تو قرآن کے علم کے بعد اگر کسی علم کا وزن شریعت نے مانا ہے تو وہ طب کے علم کا، اس لیے میرے نبی کی پوری
طب پر میرے نبی کے فرمان ہیں جن کو علامہ ذہبی نے بھی اکٹھا کیا ہے اور ابن القیم نے بھی اکٹھا کیا ہے۔ تو میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بچوں، اپنی بنیاد پہ کیسے آنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ڈاکٹر بن، ورنہ تم ڈاکٹر کم ہوگے تاجر زیادہ ہوگے۔ تاجر کون ہوتا ہے؟ جو مال اکٹھا کرنے کا شوق رکھتا ہو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل اپنے اس طریقے زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے، تو مل جائے۔ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد بات ہے ہی یہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن
انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ حسنۃ، آپ تشریف لے جا رہے تھے اس کے سفر میں، ہجرت کے سفر میں، راستے میں بھوک لگی تو رابغ ایک جگہ ہے، آج کا نام اس کا رابغ ہے۔ وہاں ایک خیمہ ملا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ تو اس سے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا مل جائے گا، ہم پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا کھانا کہاں سے آیا، قحط کا زمانہ ہے، تو ہم تو مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی اس بکری میں تو جان ہی کوئی نہیں، صرف ماس، صرف وہ ہڈی اور کھال ہے، گوشت ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ بیمار تھی لہذا یہ چرنے بھی نہیں گئی، تو کہاں سے دودھ نکالو گے؟ کہا اجازت دے دیں اگلا میرا کام، کہا تو کر لو۔ تو اب چونکہ عرب کی زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ قیامت کے زلزلے کو قرآن جب بیان کرتا ہے نا تو قرآن کے لہجے میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی، ایک گرج پیدا ہو جاتی۔ تو عرب میں بیمار مردہ جیسی بکری سے دودھ نکالنا یہ تو عجب بات تھی، لہٰذا وہ جو اماں تھی نا بڑھیا، وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھتی رہی کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بیمار بکری میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ تو وہ غور سے دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں اتر گئے، تو آپ نے اس کو باہر نکالا، اس کے تھنوں پر ایسے ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ ویسے بھر کے لٹک کے نیچے اتر گئے۔ تو آپ نے پورا وہ برتن تھا بڑا وہ بھرا، بکری میں سے تو اتنا ہی دودھ نکلتا ہے، تو آپ نے پورا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ عبداللہ کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ نکالا اور فل بھر کے وہ بیوی کو دیا اور چل پڑے۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہ اس میں سے تو پانی نہیں نکلتا، دودھ کہاں سے نکلا؟ کہا میں بھی یہی کہتی ہوں، پر ایک کوئی آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور بھر گئے، اور یہ ضرب یہی نہیں اتنا پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے پلایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان عتیلی ذرا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو میں تھوڑا سا اشارہ پہلے کیا ہے کہ وہ غور سے دیکھتی رہی کہ ایسے چونہ کڑھنا کی ہے، لہٰذا وہ جچ گئے نظروں میں آپ۔ تو اب اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا، سبحان اللہ، آپ کے حلیے پر پوری کتابیں ہیں، لیکن جو لفظ یہ ماں بولی ہے نا، کسی ایک نے ایسے لفظ نہیں بولے، ایک نے، حالانکہ بڑے بڑے حضرت علی جیسی ہستیوں نے اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا، جو سب سے بڑے فصیح انسان تھے اللہ کے نبی کے بعد، لیکن اس ماں جیسا کوئی نہیں بیان کر سکا۔ تو اب ترجمہ میں بعد میں کروں گا، اب الفاظ کی ردم سننا کہ کیا موسیقی ہے کیا ردم ہے۔ کہنے لگی رأیت رجلا
ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار كأن من حلو المنطق لا فصل ولا نظر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن یا يتحدرن فهو أندر الثلاثة. کوئی اندازہ ہوا کہ کس طرح ایک جیسے گرتی آبشار ہو. ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق. کہنے لگی ابو معبد کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. کیا ابلج الوجه، مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند نے کپڑے پہن کے زمین پہ آ کے ڈیرا لگا لیا. چمکتا چہرہ، نورانی چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن. لم تعبه ثجل، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہ برا لگے. میرے نبی کو بڑے پیٹ والا اچھا نہیں تھا. ایک صحابی آئے پیٹ نکلا، آپ نے یوں انگلی ماری، کہا یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آپ کھبے پاسے تھے، پیٹ سجے پاسے. آپ سجے پاسے تھے، پیٹ کھبے پاسے. تو ڈاکٹر یہ ایڈا موٹا ہوئے تو اس علاج کی کرنا ہے مریضاں. تم تو بندے کی طرح کھایا کرو تاکہ تمہاری چربی نکلی ہوگی تو تم کیا علاج کرو. ایک ڈاکٹر کے پاس میں تو گیا تھا کسی اور کام کے لیے، تو وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس رش بہت تھا. میں نے کہا یہ کون ڈاکٹر ہے اتنا رش ہو. تو خیر وہ میں نے اندر اپنا نام، میں نے کہا جو صرف ملنا ہے میرا نام بتا دو. وہ فوراً باہر آ گئے. میں کہا ڈاکٹر صاحب پہلے اپنا علاج تھا کرو، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے ہو تو اسی کی علاج کرنا ہے مریضاں کا. میرے نبی کا پیٹ برابر سی. لم تعبه ثجل ولم تزر به سعلة، اور اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور ایسے بھدے بھی نہیں تھے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو. فی عینیہ دعج، آنکھیں بڑی خوبصورت. میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں کتنے الفاظ ہیں؟ ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرق. سبحان اللہ. اور 7 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی تھی. اب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ یوں دیکھا کرتے تھے اپنے سر، ایسے یوں نہیں دیکھتے، ایسے دیکھتے تھے. کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے پھر آگے بیٹھنے والے سب ایسے ہوتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے. صرف 2 آدمی آپ دیکھ سکتے تھے اس وقت، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں آنکھیں ڈال سکتے تھے. 7 لفظ ہیں. فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی، پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، باقی بھی جوڑ دو. اشکل، سرخ دھاریاں، سرخ ڈورے، سرخ لکیریں تھیں، اور لمبی آنکھ تھی. احور، سیاہ پتلی. ادعج، موٹی. اکحل، سرما لگا ہوا. اہدب، پلکوں کے بال بڑے لمبے، بہت لمبے. یہ میرے نبی کی آنکھوں کا حسن ہے جو مختلف صحابہ نے بیان کیا، تو میں نے وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا. لیکن ماں جی نے کہا فی عینیہ دعج، اس لفظ دعج میں اس نے یہ ساری صفات کو اکٹھا کر کے بتایا کہ ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھیں. فی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں بڑی دراز تھیں. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک پکڑ تھی، آواز دل کو پکڑتی تھی، دل کو کھینچ لیتی تھی. طفیل بن عامر ایک بہت بڑے عرب سردار تھے. وہ آئے مکہ حج کرنے. جب یہ
ابھی آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا، تو قریش نے ان کو اتنا ڈرایا کہ ایک ہمارا نوجوان قریشی وہ ہو گیا بددین، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کو بددین ہو جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے اس کی سننا نہیں۔ وہ کہنے لگے میں اتنا ڈرا کہ میں اتنا ڈرا کہ میں نے روئی لے کر نہ کانوں میں دے دی کہ میں اس کی سنتا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے میں طواف کر رہا تھا تو آپ ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک دم میرا دل کھنچا، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ہوا اب وہی تو ہے جادوگر جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے۔ تو طفیل کہنے لگے ما ھذا بوجہ الکاہن، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے میں نے سوچا میں اتنا بڑا سردار ہوں اور اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اس کی غلط کو بھی مان جاؤں گا؟ میں کیوں مانوں گا؟ صحیح ہوگی تو میں دیکھوں گا، غلط ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ روئی نکالی، طواف سے فارغ ہو کر آگے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میرے آپ کے لیے عام سا خطبہ ہے، لیکن عربی جاننے والے پر کیا رد عمل ہوا؟ کہنے کہ عہد فقط بلغنا قاموس البحر، اللہ کے واسطے ایک دفعہ دوبارہ سنانا، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے، 7 سمندر کو پی لیا۔ آپ نے پھر دہرایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ فی صوت ہی سہل بتا رہا ہوں، جو آپ کی سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا آپ کی طرف۔ تو وہ ماں جی کہنے لگی فی صوت ہی سہل، آواز میں ایک کشش، آواز میں ایک پکڑ، ایک گرپ، ایک گرفت، ایک ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، لطافت بھی، ہیبت بھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار، لمبی، خوبصورت، بھویں بڑی گول ازج، الحواجب من غیر قرن، بھویں بڑی گول اور بیچ میں بال نہیں، یہاں بال نہیں۔ ایک اور صحابی کی روایت بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے تو رگ ایسے پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ اپنے غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، تو برداشت فرماتے تھے۔ برداشت میں باڈی کا جو ریئیکشن تھا اس میں یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی۔ ورنہ ویسے آپ کا جو اظہار کسی پر اگر غصہ ہے، اور غصہ بھی ذاتی نہیں ہوتا تھا، اس کی ہی کسی تربیت کے سبب ہوتا تھا، تو آپ کے غصے کا اظہار کیا ہے؟ آپ کو ابو ہریرہ پہ ناراضگی ہے، ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ نے جب یوں دیکھا ابو ہریرہ آ رہے تو آپ صرف یوں کر لیتے تھے، بس۔ آپ نے دیکھا آپ کو حضرت انس پہ ناراضگی ہے، فرض کرو تو ادھر انس آ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھ کر آپ یوں ہو جاتے ہیں، بس۔ اتنا میرے نبی کا غصے کا اظہار تھا، سبحان اللہ۔ ہو جب غصہ چڑھے نا تو چپ ہو جایا کرو، کیونکہ صرف ایک نبی کو یہ طاقت ہے کہ غصے میں بھی صحیح بولتا ہے، ورنہ غصے میں لوگ اپنے گھر اجاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، غصے میں رشتے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس سے بہترین بات یہ ہے کہ غصے میں آدمی چپ ہو جائے، ورنہ بڑے بڑے نقصان۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو کہنے لگی جب وہ بولتے تھے تو ان پہ ایک نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پہ ایک وقار چھا جاتا تھا۔ ساتھ اور بھی ملا دوں، واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، سہل الخدین، یہ گال نہ پچکے ہوئے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، ابھرے ہوئے چربی، پچکے ہوئے کمزوری، تو گولائی میں تھے، گولائی میں۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول چمکتا مسکراتا تھا۔ 14ویں
رات کے چاند میں تو داغ ہے لیکن ہمارے نبی بے داغ ہیں۔ لیکن ہمارے شعراء تشبیہ دیتے چلے آئے چاند سے، صحابہ نے بھی تشبیہ دی چاند سے، لیکن میں ایک بات اضافی کیا کرتا ہوں، جب کسی کے اقتدار کی تشبیہ دینی ہو تو سورج، اور کسی کے حسن کی تشبیہ دینی ہو تو چاند۔ تو میں اس پہ یہ میری طرف سے ایک تضمین اضافہ ہے کہ ہم سورج سے تشبیہ دیں تو سورج میں آگ ہے، اور چاند سے تشبیہ دیں تو اس پہ داغ ہے، اور میرے نبی میں نہ داغ ہے نہ آگ ہے۔ اب تو سراپا محبت ہیں، سراپا محبت ہیں، سراپا محبت، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی فرید صاحب بتا رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، ایسے ہی آپ کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق۔ تمام رشتوں کو صرف ایک ہی چیز زندہ رکھتی ہے اور وہ اخلاق ہے، اور تمام رشتوں کو ایک ہی چیز توڑ پھوڑ دیتی ہے اور وہ برے اخلاق اور بد اخلاقی۔ تو غلیظ الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، اشنب الاسنان، دانت ایسے یوں گول، کوئی اوپر چڑھا کوئی نیچے، کوئی ادھر ایسے نہیں، بالکل گولائی میں، مفلج، یہ چار دانتوں میں خلا، یہ خلا تھوڑا تھوڑا باریک خلا۔ براق ثنایا، براق ثنایا کیا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، قریب کوئی شے پڑی ہوتی تو اس پر وہ، اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں نا تو اس پہ وہ اس کی شعائیں پڑتی نظر آتی تھی، اور آپ ممبر کے محراب میں بیٹھ کر کبھی مسکراتے تو دیوار پہ شعائیں پڑتی نظر آتی تھیں۔ سبحان۔ ام عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا، تو سوئی ہاتھ سے گر گئی، چھوٹے چھوٹے کمرے، روشن دان کوئی نہیں، اندھیرا، اور نیچے گری تو ایسے ڈھونڈ رہی تھی تو مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں دروازے سے اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو نا ماں جی نے سوئی کو اٹھایا، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ تو کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، ایک مٹھ، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، گھنگریالے بال، عظیم الہامہ، بڑا سر، اور کنگھی سیدھی فرماتے تھے، بعد میں مانگ نکالنا شروع کی، اور کان کی لو تک بال تھے ساری زندگی، کچھ عرصے یہاں تک آئے، کچھ عرصے یہاں تک آئے۔ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے بال یہاں تک تھے، تو آپ نے اپنے بالوں کی 4 گتیں بنائی تھیں، 4 گتیں، کیونکہ اب پہلے تو سر پہ پگڑی آ گئی، اس نے بالوں کو سہارا دے دیا، اب تو احرام باندھنا ہے، اور ہماری طرح تھوڑا تھا ویسے جہاز سے اڑو تو 5 گھنٹے مکے پڑ جاؤ، 5 گھنٹے عمرہ کر لو تو ویلے ہو جاؤ۔ وہ تو پورے 8 دن 9 دن کا سفر، اور وہ بھی اونٹ پر سفر ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے۔ تو آپ نے ذوالحلیفہ پہ پہنچ کے رات قیام کیا 25 ذوالقعدہ، اور صبح آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کے بعد پھر آپ نے تیل لگایا، پھر شہد لگایا، پہلے گتیں بنائیں، گتیں 2 گتیں ادھر 2 ادھر، پھر اوپر شہد لگایا، وہ شہد گوند کا کام دینے کے لیے کہ وہ بال چپک جائیں، ہوا سے اڑے نہیں، تو اس وقت آپ کے لمبے بال تھے۔ پھر آپ نے وہاں 9 تاریخ کو لے گئے، اور 10 کو جب آپ مینا میں تشریف لائے تو آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جنہوں نے آپ کے سر کے بال صاف کیے۔ تو آپ نے آدھے پہلے رائٹ سائڈ کے بال سارے صاف کروا کے سارے کے سارے بال وہ صرف ایک صحابی ابو طلحہ کو دے دیے، اور باقی آدھے سر کے بال منڈوا کر کہا یہ تقسیم کر دو، وہ سارے تقسیم کروائے، اور آدھے سر کے ابو طلحہ کو دیے۔ کس وجہ سے دیے؟ کہیں کوئی وہ سامنے گزری نہیں اس کی وجہ، لیکن کوئی خاص شفقت محبت ہوگی تو آپ نے ابو طلحہ کو وہ سارے بال عطا فرمائے۔ باقی ساری زندگی آپ نے بال رکھے۔
طویل سائل الاطراف، آپ کے لمبے بازو تھے، لمبے. طویل الزندین، طویل الزندین، لمبے بازو تھے. سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھی اور سیدھی تھی. یہ میں دیکھو آپ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی انگلی سیدھی، بالکل سیدھی. رحب الکفین، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بہت چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی والے تھے. عرب میں یہ ایک کہاوت تھی کہ چوڑی ہتھیلی والا سخی بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، اور چھوٹی ہتھیلی والا بخیل بھی ہوتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے. یہ وہاں کا ایک محاورہ تھا، کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے. تو اللہ نے اپنے نبی پر وہ بھی نہیں آنے دی چیز کہ کوئی یہ نہ کہے گا رحب الراحہ، چوڑی ہتھیلی. شسن الکفین والقدمین، یہاں یہ اس جگہ اور پاؤں کے اوپر، تلوں پر گوشت پر تھا، رگیں نظر نہیں آتی تھی. مسیح القدمین، پاؤں اتنے خوبصورت نرم کہ ینبع عنہم الماء، پانی ان کے اوپر سے یوں پھسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے بدن سے پانی پھسل جاتا ہے. سبط القصب، سیدھا قد تھا، پنڈلیاں بھی سیدھی، رانے بھی، پیٹ اور سر اور سینہ یہ سارا ایسے بالکل برابر تھا، ذرا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہیں تھا. عاریہ ثدیین، یہ چھت، یہاں بال نہیں تھے، صرف ایک بالوں کا خط یہاں سے چل کے آپ کی ناف تک آتا تھا، آپ کی ناف تک آتا. یقارب الخطا، قدم چھوٹا اٹھاتے تھے اور اس میں تیزی ہوتی ہے. ذریع المشیہ، چال میں تیزی، قدم چھوٹا، زمین سکڑتی تھی. آپ چلتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے. آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے ساتھ ساتھ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنے نبی کا حلیہ بتایا کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں خوبصورت نمونہ موجود ہے. خوبصورت، خوبصورت نمونہ ہوگا تو زندگی خوبصورت ہوگی. ہم نے مکان خوبصورت بنانے میں زندگی کا حسن سمجھا، گاڑی میں، چیزوں میں، تو نہیں کن کن چیزوں. تو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا سیکھو. اور ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا ہوں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی. ایک تو فرائض ہیں، فرائض میں تو نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی معافی ہے کہ نماز اللہ نے ایسا فرض بنایا ہے جس کی کسی شکل میں بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی. روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو. زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج بھی پیسے والوں پر ہے. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آپ سے عرض کروں گا نماز ضرور پڑھا کریں. اور اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت تھی، اس میں ایک دفعہ لبرٹی میں تو گورنمنٹ کالج کے لڑکے آ گئے، اقبال ہاسٹل کے، جی آپ ہم آپ کے کالج کے ہیں تو آپ آ کر نا مسجد میں بیان کریں. میں کہا میں ضرور آؤں گا. جہاں سب سے پہلی دفعہ مجھے تبلیغ والے لے کر گئے تھے، میں اس مسجد میں ضرور آؤں گا. تو میں گیا، وہ ہمارے گورنمنٹ کالج اندر جائیں تو اس طرف کر کے نا وہ ضلع کچہری کی طرف جو دیوار ہے ادھر وہ مسجد تھی، تو وہ بھری ہوئی فل. مجھے اتنی خوشی ہوئی، خوشی کے آنسو بھی آئے کہ یہ مسجد تو سائیں سائیں کرتی تھی، ویران، بالکل ویران. اللہ نے اپنے فضل سے فضا کو کافی بدلا ہے. تو میں آپ سب بچوں سے عرض کروں گا، ایک تو نماز میں سستی نہ فرمائیں. پورے 1439 ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش اگر تھی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو اور ان کے جان نثار غلاموں کو ہوتی، اگر ہوتی تو ان کو ہوتی. لیکن انہوں نے بھی جب سورج ڈھلا تو اپنے ایک ساتھی زہیر سے فرمایا کہ شمر سے اجازت دو کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا کر لینا. تو اس کم بخت نے
کہا کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے، تو آپ نے آدھوں کو کہا نماز پڑھو اور آدھوں سے کہا جنگ کرو۔ پھر جب وہ پڑھ کے تو کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو۔ تو کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھی گئی، جو میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کی پہلی اور آخری نماز تھی۔ ویسے جنگوں میں نمازیں پڑھی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں، جنگوں میں نمازیں پڑھی گئیں، پر جس مظلومیت کی شکل اس وقت میرے نبی کی اولاد پر تھی اور جس ظلم کی کیفیت اس وقت یزید کے لشکر کی تھی، یہ شاید ہی کبھی شاید کیا ہے ہی نہیں، نہ حسین جیسا ہوگا نہ وہ مظلومیت۔ ہاں یہ ہے کہ جو مظلوم بنیں گے اسی انشاءاللہ پیچھے حسینی قافلے کے ہی چلیں گے، جو ظالم بنیں گے وہ یزیدی قافلے کے پیچھے چلیں گے۔ تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور پھر عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزے پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہا ہے کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو